نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین کرام، آج میں آپ لوگوں کے سامنے ایک نئی چیز لے کر کے آیا ہوں۔ ایک درس کے شکل میں ایک کتاب ہے متکلم اسلام حضرت مولانا الیاس گھومن صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی صراط مستقیم کورس برائے مرد ایک کتاب ہے، ایک ہے برائے خواتین۔ تو روزانہ ایک سبق اس سے پڑھائے جائیں گے۔ آج جو کتاب شروع ہو رہی ہے اس کا نام ہے صراط مستقیم کورس برائے خواتین۔ جب یہ کتاب مکمل ہو جائے گی اس کے بعد صراط مستقیم کورس برائے مرد پڑھایا جائے گا انشاءاللہ۔ اس کتاب کی خصوصیت پہلے جان لیجئے۔ یہ کتاب 40 سبق پر مشتمل ہے۔ عمومی طور پر ان کے لیے جو بچے کالج میں پڑھتے ہیں، دینی تعلیم ان کے اندر نہیں ہوتی ہے، تو اس میں کوشش یہ کی گئی ہے کہ مکمل جو عمومی ضروریات ہوتی ہیں ہر مسلمان کو معلوم ہو جائے۔ اس کتاب کی خصوصیت، یہ کتاب 5 موضوع پر مشتمل ہے اور 40 سبق پر مشتمل ہے۔ ایک دن میں ایک سبق 5 موضوع پر گفتگو ہوگی۔ پہلا موضوع کیا ہے؟ قرآن کریم۔ اس کا پہلا موضوع ہے قرآن کریم، یعنی قرآن کے سلسلے میں بات ہوگی۔ دوسرا موضوع ہے حدیث شریف، یعنی حدیث کے سلسلے میں گفتگو ہوگی، حدیث پڑھائے جائیں گے، حدیث سکھائے جائیں گے، حدیث یاد کرائے جائیں گے۔ تیسرا موضوع ہے عقائد، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ عقائد کو تھوڑا سا اور کھول کر کے سمجھ لیجئے۔ عقیدہ کسے کہتے ہیں؟ عقیدہ ہے کسی چیز پر جم جانا، کسی چیز کو مان لینا۔ لیکن اسلامی عقیدہ کیا ہے؟ ایک مثال سے میں آپ کو سمجھا دوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ہے، یہ ہمارا کیا ہے؟ عقیدہ ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے، یہ صحیح عقیدہ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ اللہ 2 ہے، یہ کیا ہے؟ عقیدہ یہ بھی ہوگا، لیکن کیا ہوگا؟ غلط عقیدہ ہوگا۔ تو یہاں پر عقائد کے بحث کیے جائیں گے کہ ہمارا رسول کے متعلق کیا عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، کہ قرآن کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، آسمانی کتابوں کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ عقائد میں گفتگو ہوں گی۔ اس کے بعد موضوع ہے مسئلہ اور مسائل۔ مسائل بھی جاننا ضروری ہوتا ہے، چونکہ اگر مسائل ہمیں معلوم نہیں ہوں گے تو ہم عبادات کیسے کریں گے۔ مسائل پر بھی گفتگو ہوگی اس پر۔ اور آخری جو اس کا موضوع ہے مسنون دعائیں، یعنی دعا بھی اس میں یاد کرائی جائیں گی۔ یہ بہت جامع کتاب ہے اور بہت کم وقت میں بہت علم کا یہ حامل ہے، یعنی کم وقت میں یہ کتاب آپ کو بہت ساری جانکاری دے سکتی ہے۔ سبق شروع ہونے سے پہلے چند باتیں ایسی ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے۔ مقدمہ تو بہت لمبا ہے، لیکن خصوصاً ہمارے ملک میں اردو لوگ کم سمجھتے ہیں۔ اگر وہ ساری باتیں بتائی جائیں تو جو سبق ہے وہی جو ہے سمجھ میں بات نہیں آئے گی۔ اس لیے اس میں جو اہم باتیں ہیں جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے، اس کا تذکرہ میں پہلے کر دوں، اس کو پہلے میں بیان کر دوں تو انشاءاللہ مکمل سبق، پہلا سبق پھر شروع کیا جائے گا۔ سب سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ فرض کسے کہتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ چیز فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، یہ ساری چیزیں پہلے ہم سمجھ لیتے ہیں یہ کیا چیزیں ہیں۔ تو فرض کی تعریف سنیے پہلے۔ فرض ایسا حکم ہے جو دلیل قطعی سے ثابت ہو اور بلا عذر چھوڑنے والا گناہگار ہو اور اس کا منکر کافر ہو، مثلا 5 وقت کی نماز۔ فرض کسے کہتے ہیں؟ فرض کو بیان کر رہے ہیں۔ جیسے 5 وقت کی نماز فرض ہے، اب یہ دلیل قطعی سے ثابت ہے۔ دلیل قطعی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے، دلیل اتنے مضبوط ہیں ان کے بارے میں شک کی بالکل کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بہت ہی مضبوط دلیل ہے، اتنی مضبوط دلیل ہے کہ اس سے جو ثابت ہو رہا ہے اس کا انکار کرنے والا بالکل کافر ہو جائے گا۔ فرض دلیل قطعی سے ثابت ہے، یعنی بہت مضبوط دلیل ہے۔ اس کو عام لفظوں میں کہہ سکتے ہیں عام آدمیوں کے لیے، جس کا کرنا بالکل ضروری ہے۔ اور اس فرض کا انکار کرے کوئی کہ یہ فرض ہے ہی نہیں، یہ عبادت ہے ہی نہیں، یہ اللہ کی جانب سے ہے ہی نہیں، تو اس کا انکار کرنے والا جو ہے دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ پھر فرض کی 2 قسمیں ہیں، فرض عین، فرض کفایہ۔ فرض عین ایسا حکم ہے جو ہر مسلمان پر فرض ہے، ہر مسلمان پر اس کو ادا کرنا ضروری ہوتا ہے، مثلا 5 وقت کی نماز، رمضان کے روزے وغیرہ۔ فرض کفایہ، فرض کفایہ ایسا حکم ہے جس کو صرف چند افراد ہی ادا کر لیں تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے، مثلا نماز جنازہ۔ یہاں فرض کی تقسیم کر رہے ہیں، فرض کی 2 قسم بیان کر رہے ہیں۔ پہلا فرض کیا ہے؟ فرض عین، یعنی ہر انسان کے ذمے وہ کام ضروری ہوتا ہے، جیسے نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے،
یہ ساری چیزیں ہر انسان کے ذمے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پورے محلے میں ایک آدمی کر لو تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، یا گھر میں ایک آدمی کر لے سب کی طرف سے ادا ہو جائے۔ لیکن فرض کفایہ اس سے الگ ہے، جو دوسری قسم ہے۔ فرض کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چند لوگوں میں سے کوئی ایک کر لے تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے، یعنی سب کے سب گنہگار نہیں ہوں گے، ثواب تو وہ اکیلے پائے گا کرنے والا، لیکن جو نہ کرنے سے سب کو گناہ ملتا وہ سارے کے سارے لوگ اس سے بچ جائیں گے ایک آدمی کے کر لینے سے۔ جیسے نماز جنازہ ہے، محلے سے اگر کوئی نہیں گیا نماز پڑھنے، جس محلے کی میت ہے، تو پھر پورے محلے کے لوگ گناہگار ہوں گے، لیکن ایک آدمی نے بھی نماز پڑھ لی تو وہ گناہگار نہیں ہوں گے۔ اسی طرح اب دوسری قسم واجب ہے۔ دوسرا جو ہے واجب ہے۔ واجب کیا ہے؟ واجب ایسا حکم ہے جو دلیل ظنی سے ثابت ہو، بلا عذر چھوڑنے والا گناہگار ہو اور اس کا منکر کافر نہیں بلکہ گمراہ ہوتا ہے۔ مثلا نماز وتر۔ فرض اور واجب عمل کرنے میں دونوں بالکل برابر ہیں۔ فرض اور واجب جو ہے عمل کے سلسلے میں بالکل برابر ہیں۔ جس طرح فرض پر عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، اسی طرح واجب پر بھی عمل کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن فرق صرف اتنا ہے کہ فرض دلیل قطعی سے ثابت ہے، یعنی فرض والی دلیل زیادہ مضبوط ہے اور واجب والی دلیل اس سے تھوڑا سا کمزور ہے فرض کے مقابلے میں۔ نہ کہ دلیل تو یہ بالکل فرمان اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو ہے فرمودات ہیں وہ تو کمزور نہیں، لیکن اس فرض جو جن دلائل سے جو ہے فرض ثابت ہیں اس کے مقابلے میں واجب کے جو دلیل ہیں وہ کمزور ہیں۔ تو جیسے نماز وتر کی نماز واجب ہے، اس کا انکار کرنے والا جو ہے کافر نہیں ہوگا، اس کا انکار کرنے والا گنہگار ہوگا، گمراہ ہوگا۔ اس کا انکار کرنے والا کیا ہوگا؟ گمراہ ہوگا، یعنی صراط مستقیم سے ہٹا ہوا ہوگا۔ اس کو گمراہ کہیں گے، کافر نہیں کہیں گے۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے سنت ہے۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ سنت ایسا فعل ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے اپنا عمل بنا لیا ہو۔ جس چیز کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنا عمل بنا لیا ہو، مستقل اس پر انہوں نے عمل کیا ہو، اس کو سنت کہتے ہیں۔ پھر سنت کی بھی دو قسمیں ہیں، سنت مؤکدہ اور سنت غیر مؤکدہ۔ سنت مؤکدہ کیا ہے؟ ایسا فعل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے ہمیشہ کیا ہو اور بلا عذر ترک نہ کیا ہو، اس کو جان بوجھ کر چھوڑنے والا گنہگار ہوگا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے بھی محروم ہوگا۔ مثلا فجر اور ظہر سے پہلے کی سنتیں۔ سنت مؤکدہ کیا ہے؟ کہ جس کو حضور پاک علیہ السلام اور صحابہ نے تسلسل کے ساتھ کیا ہو، بلا عذر اس کو ترک نہ کیا ہو، اس کو کہتے ہیں سنت مؤکدہ۔ جیسے فجر سے پہلے 2 رکعت سنت جو ہے سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعت سنت مؤکدہ ہے، اسی طرح 4 رکعت فرض کے بعد جو 2 رکعت سنت جو ہے وہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کا کرنا ضروری ہوتا ہے، اس کو نہ پڑھنے والا جو ہے گنہگار ہوتا ہے، اور دیا ہے کہ اگر یہ نہ اس پر مسلسل کوئی چھوڑتا جائے تو میدان محشر میں شفاعت سے بھی محروم ہو سکتا ہے۔ اور سنت غیر مؤکدہ وہ فعل ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام نے اکثر کیا ہو اور کبھی کبھار چھوڑ دیا ہو، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو کرنے پہ ثواب ملے گا، نہ کرنے پر کوئی گناہ نہیں ہے، کر لینے پر ثواب ہے۔ اب اس کے بعد درجہ آتا ہے مستحب کا۔ مستحب وہ عمل ہے جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ کرام نے کبھی کیا ہو اور کبھی چھوڑ دیا ہو۔ مستحب پسندیدہ، یعنی اس کو کہتے ہیں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے کبھی کیا کبھی چھوڑ دیا، کوئی وہ نہیں تھا کہ مسلسل کیا ہو یا اکثر کیا ہو، جب جی میں آیا کیا، جب جی میں آیا چھوڑ دیا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مستحب کہتے ہیں۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے کرنے سے ثواب ملے گا، چھوڑ دیں گے تو کوئی گناہ نہیں ملے گا۔ اسی طرح اس کے بعد جو ہے حرام۔ حرام کسے کہتے ہیں؟ حرام وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل قطعی سے ثابت ہو، اس کو بلا عذر کرنے والا گنہگار ہوگا، اس کو حلال سمجھنے والا کافر ہوگا، مثلا شراب پینا، جھوٹ بولنا وغیرہ۔
کوئی شخص ایسا ہے کہ شراب پینے کو وہ حلال سمجھتا ہے، حرام سمجھتا ہی نہیں ہے. اسی طرح جھوٹ بولنے کو وہ جائز سمجھتا ہے، تو یہ حرام ہے. جھوٹ بولنا حرام ہے، شراب پینا حرام ہے. اس کی حرمت جو ہے دلیل قطعی سے ثابت ہے. حرام جو ہے اسے کہتے ہیں جو دلیل قطعی سے ثابت ہو، اور دلیل قطعی کا منکر، اس کا انکار کرنے والا جو ہے یہ کافر ہوتا ہے. لہذا اگر کوئی شراب کے حرمت کا انکار کرے کہ شراب حرام نہیں ہے تو وہ کافر ہو جائے گا. اسی طرح اگر کوئی یہ کہے کہ جھوٹ بولنا یہ حرام نہیں ہے، یہ غلط نہیں ہے، پھر بھی وہ کیا ہے؟ کافر ہو جائے گا. گناہ الگ چیز ہے اور اس کا انکار کرنا الگ چیز ہے، اس لیے اس کا انکار نہیں کرنا چاہیے. مکروہ تحریمی. مکروہ تحریمی کیا ہے؟ یہ وہ فعل ہے جس کی ممانعت دلیل ظنی سے ثابت ہو. اس کا انکار کرنے والا گنہگار ہوتا ہے، اس کو حلال جاننے والا کافر نہیں ہوتا بلکہ گمراہ ہوتا ہے. مثلا امام سے پہلے سجدہ یا رکوع کرنا. جیسے فرض اور واجب میں ڈفرینس تھا، اسی طرح حرام اور مکروہ تحریمی میں ہے. جیسے فرض دلیل قطعی سے ثابت تھا، انکار کرنے والا جو ہے کافر. واجب دلیل ظنی سے ثابت تھا، انکار کرنے والا گنہگار. اسی طرح حرام جو ہے دلیل قطعی سے ثابت ہے، انکار کرنے والا کافر. اور مکروہ تحریمی جو ہے دلیل ظنی سے ثابت ہے، انکار کرنے والا کافر نہیں بلکہ گنہگار ہوگا. اور اس کے بعد بچا مکروہ تنزیہی. مکروہ تنزیہی وہ فعل ہے جس کا کرنا شریعت میں برا ہو اور اس کا نہ کرنا جو ہے بہتر ہو. یہ سب سے چھوٹا گناہ ہے، اس سے بھی بچنا چاہیے. اب آخری درجہ ہے مباح. یہ وہ فعل ہے جس کے کرنے سے نہ ہی گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی ثواب ہوتا ہے. مثلا کھانا پینا وغیرہ، کہتے ہیں نا یہ چیز مباح ہے، تو یہ کرنے سے نہ ثواب ملتا ہے اور نہ ہی اس کے کرنے سے گناہ ملتا ہے. یہ ساری باتیں تھیں جن کا تذکرہ آگے سبق میں بار بار آئے گا، اس لیے میں نے سوچا کہ پہلے اس کو بتا دیا جائے. تو آئیے آج ہم پہلا سبق شروع کرتے ہیں. پہلا سبق ہے قرآن کریم. کیا ہے؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. جب آپ قرآن پڑھیں گے تو سب سے فرسٹ نمبر کا مطلب کیا آتا ہے کہ آپ کو اعوذ باللہ پڑھنا ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا؟ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اگر تم قرآن پڑھنا چاہتے ہو، قرآن کی تلاوت کرنا چاہتے ہو، تو سب سے پہلے کرنا کیا ہے؟ شیطان مردود سے پناہ مانگو، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لو. سورہ نحل جو ہے آیت نمبر 98 پارہ نمبر 14. اب دوسرا جو پہلے سبق میں جو دوسرا موضوع ہے وہ کیا ہے؟ حدیث. حدیث میں ہے عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول قبل القراءۃ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اب اس حدیث کو آپ زبانی بھی یاد کر لیں، بہت اچھی بات ہوگی. اس آیت کو زبانی یاد کر لیں، بہت اچھی بات ہوگی. حدیث سے بھی یہی بات ثابت ہو رہی ہے. مصنف عبد الرزاق جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 86. اس میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تمہیں قرآن پڑھنا ہو تو اعوذ باللہ پڑھ لو. آپ کو قرآن کی ایک آیت یہاں سے یاد ہو جائے گی، یعنی اعوذ باللہ پڑھنے کی اگر یاد کرنا چاہیں، اور اسی طرح ایک حدیث بھی آپ کو یاد ہو جائے گی، اور ایک مسئلہ یہاں معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن شروع کرنے سے پہلے اعوذ باللہ بھی پڑھنا چاہیے. تو اعوذ باللہ پڑھنا قرآن شروع کرنے سے پہلے قرآن سے بھی ثابت ہو گیا اور احادیث سے بھی ثابت ہو گیا. اور اسی طرح اب نمبر آ گیا عقائد کا. عقائد کیا ہے؟ وجود باری تعالیٰ. کوئی بھی چیز خود بخود وجود میں نہیں آتی، بلکہ وہ کسی کے بنانے والے کی محتاج ہوتی ہے. اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ یہ کائنات بھی خود بخود پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اس کو کسی نے بنایا ہے. اور کسی نے کون بنایا ہے؟ اللہ بنایا ہے. جو لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جو ناستک ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں دنیا کو کسی نے بنایا ہی نہیں. سائنس کیا کہتے ہیں؟ دنیا کو کسی نے بنایا ہے، دنیا خود بخود بن گئی. اس کا جواب میں دے دوں آپ کو. اس کا جواب یہی ہے، آپ یہ کہیے ان سے کہ میں ایک جگہ سے جا رہا تھا، ریت کا علاقہ تھا، وہاں ایک آواز سی ہوئی اور وہاں گلاس بننے شروع ہو گئے، بالٹی بن گئے، مکانات تعمیر ہو گئے، سندر سندر جو ہے ندیاں بہنے لگی. تو یہ ناستک لوگ کیا کہیں گے کہ پاگل تو نہیں ہو گئے ہو، سنکی تو نہیں ہو گئے ہو. تو آپ ان سے بھی کہیے کہ تم لوگ تو سنکی نہیں ہو گئے ہو جو کہہ رہا دنیا خود بخود بن گئی. جب ایک گلاس خود بخود نہیں بن سکتا ہے، خود بخود جو ہے ایک برتن نہیں بن سکتا ہے، خود بخود ایک کرسی نہیں بن سکتی ہے،
تو پھر اتنی پوری دنیا کیسے خود بخود بن جائے گی؟ عجیب سی دلیل ہے ان کی، کیا بونی دلیل ہے۔ اگر کوئی آپ سے ایسا کہتا ہے آپ اس کو یہ دلیل دیجئے، اس کے بعد یہ بات بتائیے، بھاگے گا کس طرح دیکھیے گا آپ۔ اگر وہ کہتا ہے کہ تم سنکی ہو تو سارے سائنسدان پھر سنکی ہیں، جو کہنا خود بخود دنیا وجود میں آئی ہے۔ دنیا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور پوری دنیا کا مالک اللہ ہے، ایک تنکا بھی اس کے مرضی کے بغیر نہیں ہلتا ہے، یہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ ہے۔ دنیا کا ایک تنکا بھی ہو، کتنا بھی چھوٹا سے چھوٹا ہو، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا کیا ہے۔ عقیدہ ایک عقیدہ ہو گیا۔ اس کے بعد مسائل کی قسمیں ہیں۔ نجاست کے احکام۔ نجاست ناپاکی اور گندگی کو کہتے ہیں۔ پہلے نجاست کی دو قسمیں ہیں، ایک نجاست حقیقی، ایک نجاست حکمی۔ نجاست حقیقی کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ریئل میں جو دکھتا ہو، جو دکھ رہا ہو، پتہ چل جا رہا ہو، جیسے پیشاب پاخانہ کہیں لگ جائے تو یہ نجاست حقیقی ہے، یہ دکھ رہا ہے۔ اور نجاست حکمی دکھتا نہیں ہے لیکن وہ ناپاکی ہوتے ہیں، جیسے آپ کو احتلام ہو جائے، ناپاک ہو جائیں گے، وہ نجاست ہے۔ اسی طرح آدمی پیشاب کر لے، بے وضو ہو جائے گا، یہ بھی ایک نجاست ہے۔ پاخانہ کر لے، وہ بھی بے وضو ہو جائے گا، یہ بھی ایک نجاست ہے۔ تو اس کو نجاست حکمیہ کہتے ہیں، اور جو دکھتا ہے اس کو نجاست حقیقیہ کہتے ہیں۔ پھر نجاست حقیقی کی دو قسمیں ہیں۔ نجاست حقیقی کی دو قسمیں ہیں، نجاست غلیظہ اور نجاست خفیفہ۔ اب نجاست غلیظہ آسان لفظوں میں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ نجاست غلیظہ جو سخت، غلیظہ مانے سخت، غلیظ کیا ہوتا ہے؟ جو نجاست غلیظہ اسے کہیں گے جو سخت ہوتا ہے، جس کے بارے میں شریعت نے بھی سختی برتا ہے اور دکھتا بھی ہے، جس کو بیان فرمایا نجاست غلیظہ وہ نجاست ہے جس کی ناپاکی زیادہ سخت ہو اور اس کی بہت تھوڑی مقدار معاف ہو۔ مثلا شراب، انسان کا پیشاب، پاخانہ، خون، منی، یہ سب جیسے کیا ہے؟ نجس ہیں۔ اور مرغی اور مرغابی اور بطخ کی بیٹ بھی نجس ہے، اور حرام جانوروں کا پیشاب بھی نجس ہے۔ یہ ساری نجاستیں جو ہم نے ابھی بیان کی ہیں نجاست غلیظہ ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ نجاست غلیظہ کا حکم کیا ہے؟ اس کا حکم بیان فرمائے۔ اس کا حکم یہ ہے، اگر یہ نجاست کسی کے بدن یا کپڑوں میں لگ جائے، اگر 1 درہم کے برابر ہو یا اس سے کم ہو تو معاف ہے، اگر 1 درہم سے زیادہ ہو تو معاف نہیں۔ نجاست غلیظہ کسی کے جسم میں یا کسی کے کپڑے میں لگ جائے، اب کیا کرنا ہے؟ اس کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں کہ نجاست غلیظہ اگر روپے کے برابر ہتھیلی یوں ہوتی ہے، جو بیچ کا حصہ ہوتا ہے، عمومی طور پر جتنے پانی اس میں آ جاتے ہیں اسی کو کہتے ہیں روپے کے برابر، اتنے مقدار میں ہے تو معاف ہے۔ معاف ہونے کا مطلب کہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو وہ معاف ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر نہیں ہے، اس کو صاف کر لینا چاہیے، پاک کر لینا چاہیے، ختم کر لینا چاہیے۔ اور نجاست خفیفہ وہ نجاست ہے جس کی ناپاکی قدر کم ہو، جس کی زیادہ مقدار معاف ہو۔ مثلا تمام حرام پرندوں کی بیٹ اور تمام حلال جانوروں کا پیشاب نجاست خفیفہ ہے، یعنی یہ ہلکا نجاست ہے۔ نجاست غلیظہ مانے سخت نجاست جو کم ہی مقدار معاف ہے، زیادہ مقدار معاف نہیں ہے۔ نجاست خفیفہ کا مطلب ہلکی نجاست جو زیادہ مقدار میں بھی معاف ہے۔ اس کا حکم کیا ہے؟ اگر نجاست خفیفہ کپڑے یا بدن کے چوتھائی حصے کے برابر یا اس سے زیادہ لگی ہو تو معاف نہیں، اگر چوتھائی حصے سے کم ہو تو معاف ہے۔ نجاست خفیفہ کا حکم بیان کر رہے ہیں کہ نجاست خفیفہ اگر لگ گیا تو کتنا معاف ہے۔ اب جسم کے کس حصے میں لگا ہے اس حصے کا چوتھائی ناپ دیں گے، 4 حصے میں بانٹ دیں گے، اگر چوتھائی سے کم ہے تو وہ چیز معاف ہے، اس سے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر وہ زیادہ ہے، مثال کے طور پر اگر ہاتھ میں لگا ہے تو ہاتھ کی چوتھائی ناپیں گے، یعنی 3 حصہ اس کو نکال دیں گے، چوتھائی جو بچے گا اس سے کم ہوگا تو وہ معاف ہوگا، اگر اس سے زائد ہو تو معاف نہیں ہوگا۔ اب نجاست زائل کیسے کریں؟ مثال کے طور پر نجاست غلیظہ یا خفیفہ کوئی بھی نجاست لگ گیا ہے، وہ جو مرئی ہے، دکھے جانے والی نجاست ہے، پیشاب ہے، پاخانہ ہے، اور اسی طرح منی ہے، کوئی بھی چیز اگر لگ جائے تو اس کو دور کیسے کریں گے؟ اس کی کئی شکلیں ہو سکتی ہیں۔ مان لیجئے کپڑے میں لگ جائے تو کپڑے کی شکل یہی ہے کہ آپ اس کو 1 مرتبہ دھلیں، اس کے بعد بڑھیا سے نچوڑ دیں، پھر دوبارہ اس پر پانی بہائیں، دھلیں، پھر نچوڑ دیں، پھر تیسری مرتبہ اس کو دوبارہ پانی بہا کر کے بالکل نچوڑ دیں، وہ پاک ہو گیا۔ لیکن ساری چیزیں ایسی ہوتی نہیں ہیں کہ اس کو نچوڑا جا سکے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو نچوڑ نہیں سکتے آپ، پھر اس کو کیا کریں؟ تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ اس پر 1 مرتبہ پانی بہائیں اور پانی دھل کر کے وہ بالکل پانی وہاں پر سوکھ جائے، پھر دوبارہ پانی بہائیں، پھر پانی سوکھ جائے، پھر دوبارہ اس پر پانی بہا دیں، یہ شکل ہو سکتی ہے۔
اگر یہ شکل نہیں ہو پا رہی ہے، چونکہ انتظار کرنا بہت ہے، تو اس کے بارے میں ایک شکل اور ہے کہ آپ اس قدر پانی بہا دیں کہ اس پر اس قدر پانی بہا دیں کہ آپ کو یقین ہو جائے کہ کوئی بھی چیز اس پر باقی نہیں رہی ہے، ایک دم سب کچھ دھل کر کے ختم ہو گیا۔ اچھا، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ اس کو دھو نہیں سکتے ہیں، کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بہت ملائم ہوتی ہیں، نرم ہوتی ہیں، اس کو اگر آپ پوچھ بھی دیتے ہیں تب بھی وہ صاف ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح بہترین کپڑے سے یا کسی اور چیز سے اگر رگڑ کر کے آپ اس نجاست کو صاف کر دیتے ہیں، نجاست بالکل زائل ہو جاتا ہے وہاں سے، تب بھی وہ چیز پاک ہو جائے گا۔ یہ شکلیں تھی نجاست کو دور کرنے کی، دھونے کی۔ مسنون دعا دونوں کی دعا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، دعا پڑھ کر کے سوئیں۔ بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 934۔ یہ آج کا سبق ہے، یعنی پہلا کیا تھا؟ قرآن، پھر حدیث، پھر عقیدہ، پھر جو ہے مسائل، پھر مسنون دعا، یعنی ایک سبق جو ہے 5 قسموں پر مشتمل ہے۔ ہر دن سبق اسی طرح چلے گا انشاءاللہ، اور اگر کوئی مسئلہ وغیرہ بھی پوچھنا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں جو ہے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں۔